رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، کثرت سے اس کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا، کسی نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا خواب کے اندر، پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ پاک نے میرے اوپر ایسی انعامات کی بارش برسائی جیسے دلہن پر بارش کی جاتی ہے، اور میرے لیے جنت کو ایسا آراستہ اور سجایا گیا جیسے کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ آپ نے خدمتیں تو دین کی بہت ساری کی ہیں، لیکن ایک درود شریف جو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون، اس درود شریف کی برکت سے ہم نے آپ کا یہ اکرام کیا ہے۔ ایک موٹی سی بات، بہت اہم قسم کی بات ہم سب کے سب سامنے رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قدردان کوئی نہیں ہے۔ بندہ چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے بڑی قدر فرماتے ہیں، کسی عمل کی بے قدری نہیں کی جاتی اللہ کے دربار میں، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں کسی محبت کی بے قدری نہیں ہے، بڑی قدردانی ہوتی ہے اللہ کے دربار میں بھی اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں بھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی قدردان نہیں، لیکن یہ بھی سامنے رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑا بے نیاز بھی کوئی نہیں، بے نیاز بھی کوئی نہیں، محتاج نہیں ہے ہمارے، نہ اللہ کو ہماری ضرورت نہ اللہ کے نبی کو ہماری ضرورت۔ اللہ پاک اسی کی قدر کرتے ہیں جو اللہ کی طرف چلتا ہے، جو منہ موڑ لے اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، منہ موڑو گے تو اللہ فرماتے جاؤ پھر دھکے کھاؤ، پھر ہم بھی تمہاری زندگی تنگ کر دیں گے۔ ایک قدم آتا ہے اللہ دو قدم چلتے ہیں۔ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، یہ قدردانی ہے، چل کر آؤ گے دوڑ کر متوجہ ہوں گا۔ لیکن بے نیازی بھی ایسی ہے کہ ایک عمل کیا اور اس کے 99 حصے اللہ کے لیے، ایک حصہ کسی اور کے لیے، اللہ کہتے ہیں میں نے 99 بھی نہیں لینے۔ بے نیازی ایسی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ قدردان بھی کوئی نہیں اور آپ سے بڑا بے نیاز بھی کوئی نہیں۔ یہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں اور آپ ہمیں گلے سے لگاتے رہیں، یہ تصور نکال دیں دماغ سے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جلالین شریف بڑی مشہور کتاب ہے، 15 سپارے ان کے استاد نے لکھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اسی طرح سے شاگرد نے علامہ جلال الدین محلی استاد کا نام تھا، انہوں نے 15 سپارے لکھے، پھر انتقال ہوا تو علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو مکمل کیا، جلالین شریف بڑی مشہور کتاب۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ جی آپ بڑے آدمی ہیں، بڑے آپ کی شہرت ہے، آپ میرے ساتھ بادشاہ کے دربار میں چلے جائیں۔ بعض لوگوں کو ہوتی ہے کسی کو لے کر جائیں تاکہ بادشاہ سمجھے بھی یہ بھی کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی اپنا کام نکلوانا ہوگا، کہ جی بادشاہ کے دربار میں اتنا سا میرا کام کر دیں کہ میرے ساتھ چلے جائیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھو مجھے 75 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے، اور میرا معمول یہ ہے کہ جب میں کہیں پھنس جاتا ہوں کسی بات میں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پوری میری رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ میں تیرا ایسا فضول سا کام کر کے اپنی اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جانتے ہیں کہ بے نیازی بھی وہاں بہت ہے، وہاں قدردانی بھی بہت ہے، بے نیازی بھی بہت ہے۔ جو ہاتھ چھڑائے گا اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا، جو منہ پھیرے گا اس کی طرف سے اعراض کر دیا جائے گا، جو دوسرے راستوں پر چلے گا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بے نیازی بھی بہت ہے۔ اللہ پاک اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدردان بھی بہت ہیں، بے نیاز بھی بہت ہیں۔ ہندوستان کے اندر جلال آباد ایک شہر ہے، ہمارے بزرگوں میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ایک استاد تھے، قلندر کے نام سے مشہور تھے، نام قلندر تھا یا ویسے مشہور تھے۔ یہ صاحب حضوری ان افراد کو کہا جاتا ہے جن کو ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ کچھ بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں، صاحب حضوری تھے، حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس زمانے کے اندر گاڑیاں تو تھی نہیں، اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔
تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے ایک اونٹ کرائے پر لیا، اور جو وہ اونٹ کا مالک تھا کسی بات سے اس پر ناراض ہوئے تو اس کو ڈانٹ دیا یا اس کو ایک تھپڑ بھی مار دیا۔ اور وہ حمال اس کو کہتے تھے، وہ جو اونٹ کا مالک تھا غریب سا آدمی تھا جس پر ناراض ہو کر اس کو تھپڑ مارا تھا، وہ سید زادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھا۔ بس یہ ڈانٹنا تھا اور تھپڑ مارنا تھا کہ وہ ختم، زیارت بند۔ ہر روز زیارت ہوتی تھی، ختم، نماز نہیں چھوٹی، روزہ نہیں چھوٹا، کوئی عبادت نہیں چھوٹی، تسبیحات نہیں چھوٹی، تلاوت نہیں چھوٹی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن بے نیازی کا اظہار بھی ہے وہاں، کہ یہاں ہمارے دربار میں قدر بھی بہت ہے اور بے نیازی بھی بہت ہے، ذرا سا بھی کر کے آؤ گے تو ہم پھر قبول نہیں کریں گے۔ اب وہ ایک تھوڑی سی غلطی ہوئی، ڈانٹ دیا کسی بات پر، اور وہ بڑا آدمی تھا، صاحب نسبت آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، تشریف لانا بند کر دیا، زیارت بند ہو گئی۔ اب ہمارے جیسے کو تو شاید کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے مدینہ منورہ جا کر بڑی توبہ کی، بڑا استغفار کیا، ایک ایک کی خدمت میں بار بار کہ جی میری جو بھی غلطی ہے میں معاف کرتا ہوں۔ اس جو اونٹ والا تھا اس سے تو اسی وقت معافی مانگ لی اور اس کو راضی بھی کر دیا، اور پتہ نہیں کتنے سال یا کتنے مہینے لگے، پھر کہیں جا کر ان کو دوبارہ زیارت شروع ہوئی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدردان بہت بڑے ہیں، کوئی ان سے بڑا قدردان نہیں ہے۔ ذرہ لے کر جائے بڑھا کر اجر دیتے ہیں، بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ کھجور کے دانے کے برابر اللہ کے دربار میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا جائے۔ فرمایا کہ میں اس کو ایسے پالتا ہوں جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ عربوں کے اندر گھوڑوں کے بچوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر ان کی پرورش کی جاتی تھی، اس لیے کہ کام بہت آتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی مثال دی کہ اللہ پاک تمہارے صدقات اور خیرات کی اتنی قدر کرتے ہیں، ایسے اس کو بڑھاتے اور پالتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچوں کو پالتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو وہ کھجور کا دانہ نہیں، احد پہاڑ کے برابر بن چکا ہوگا۔ بڑی قدر کرتے ہیں اللہ پاک بھی اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی۔ لیکن بے نیازی کا بھی بہت اظہار ہوتا ہے، بہت اظہار کرتے ہیں اللہ پاک بھی بے نیازی کا۔ جو منہ موڑتا ہے پھر اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، جو اعراض کرتا ہے اللہ سب سے پہلے اعراض کر لیتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی بے نیازی کا اظہار بہت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تھوڑی سی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب نے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی ہے۔ یہ جو ہماری زندگی بشمول میرے جو ہماری زندگی گزرتی ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا پیٹ پہلے ہے، ہمارے سامنے ہماری دنیا کی خواہشات پہلے ہیں، ہمارے سامنے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قبر کو ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، حشر کو ہم نے سوچنا چھوڑ دیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کس منہ سے کھڑے ہونا ہے، کیسے ہم دیکھیں گے کہ آپ ہمیں دین لے کر آئے، دے کر تشریف لائے، ستیہ ناش کر دیا، ہم نے آپ کی سنتوں کو خراب کیا، ہم نے آپ کی سنتوں کو چھوڑا، کبھی آنسو نہیں نکلے، کبھی پریشانی نہیں ہوئی، کبھی نیند نہیں اڑی، کبھی بھوک ختم نہیں ہوئی، کبھی ہم نے اپنا سر دیوار کے ساتھ نہیں مارا، کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسی طرح کھلکھلاتے ہوئے مر گئے اور چلے گئے دنیا سے، سارا دن پاؤں کے نیچے رکھ کے پھر بھی ہم نے زندگی گزار لی۔ کس منہ سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہمارا کھڑا ہونا ہوگا؟ کس طریقے سے ہم درخواست کریں گے یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ ہمیں بھی حوض کوثر میں سے پانی دیجئے؟ ہم کیا کر کے جا رہے ہیں؟ میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ ہم نے کس راستوں پر چلنا شروع کیا ہے۔ جن راستوں پر ہم چل رہے ہیں اس کا انجام وحشتناک گڑھا ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے، اس کا انجام بربادی ہے، اس کا انجام دنیا اور آخرت کی ذلت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے کبھی بھی کوئی امت پنپنی نہیں ہے، کبھی کسی کو عزت نہیں ملی ہے۔ عزت ملی ہے تو اللہ کی فرما برداری میں، عزت ملی ہے تو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، جس نے یہ تاج اپنے سر پر رکھا، اللہ اور اللہ کے نبی نے بڑی قدر کی ہے۔
تو اللہ پاک مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی، کہ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں اور جو صحیح راستہ ہے اس پر آ جائیں اور اس پر چلنا شروع کریں، خواہ ہماری رفتار آہستہ ہو یا تیز ہو، لیکن ہماری منزل ہمارے سامنے ہو، ہمارا راستہ درست ہو، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کے اندر کوئی کجی نہ ہو، ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔